تلاش زندگی کا ایک سرمایہ ہے. خوش قسمت شخص وہ ہے جو حق کا متلاشی ہے، رب کا متلاشی ہے، اس کی کائنات کے رازوں کا متلاشی ہے. خوش قسمت شخص ہے جس کے دل میں اللہ جل شانہ نے حق ڈال دیا اور حق کی تلاش ڈال دی. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. تسبیح خانے میں آنے والے اور تسبیح خانے کی آواز سننے والے خوش قسمت ہیں جو صرف اس لیے آتے ہیں کہ حق کے متلاشی ہیں. آپ بے غرض لوگ ہیں، آپ کی اور کوئی غرض نہیں اور آپ کا اور کوئی طمع نہیں، لالچ نہیں، اور بے غرض قدم اٹھا کے یہاں آئے اور راستے میں ہر رکاوٹ کو دور کر کے یہاں آ کے بیٹھے. یہ بے غرضی کا سفر آج کے دور میں لٹ چکا ہے. جس سفر کے پیچھے کوئی غرض ہی نہ ہو، اعلیٰ کھانے ملیں گے، عمرے کا ٹکٹ نکل آئے گا، موٹر سائیکل نکل آئے گا، کچھ چیز نکل آئے گی، کچھ بھی نہیں. کچی پکی دال مل جائے اور 2 جلے ہوئے لقمے مل جائیں، وہ بھی غنیمت ہے. یہ بے غرضی آج کے دور میں کہ کوئی غرض نہیں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مولا تو چاہیے، مولا تو چاہیے اور مولا تو چاہیے. یہ جو زندگی کا نظام ہے میرے اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. جس اٹھنے میں، جس بیٹھنے میں، جس سوچنے میں غرض ہی نہ ہو، شاباش کا کوئی اندر جذبہ ہی نہ ہو کہ مجھے شاباش دی جائے، اور میں آؤں تو مجھے کہا گیا واہ 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 مرحبا آ جائے، یہ جذبہ بھی نہ ہو. اور اگر ایسا کہا بھی جائے تو دل ہی دل میں ڈوب جائے، قابل تو نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ استقبال مجھے برباد نہ کر دے. اللہ کے ہاں اس جذبے کی بہت قیمت ہے. میں اکثر ایک بات آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، منبر پہ بیٹھنے والا قسم نہیں دے سکتا، نیچے بیٹھنے والا قسم دے سکتا. یہ منبر ایسی چیز ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخلص کیسے کہہ سکتا ہوں اور اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں. وہ تو موت کا فیصلہ ہی بتائے گا کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں، وہ تو موت کا فیصلہ ہی بتائے گا. آپ کے بارے میں ایک یقین ہے کہ آپ مخلصین ہیں، کہ آپ خلوص کی بنیاد پہ یہاں آئے، کوئی غرض، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں آپ کے اندر، بس ایک تلاش ہے، ایک تلاش ہے، تلاش ہے کہ مولا تو مل جائے اور تیرے حبیب کی محبت مل جائے اور تیری راستے اور تیری منزلیں اللہ میرے لیے آسان ہو جائے.